یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا۔ روب یہ حلق بریدہ کا کیا کم ہے، روب یہ حلق بریدہ کا کیا کم ہے۔ حلق تو آپ سمجھتے ہیں گلے کو کہتے ہیں، بریدہ یعنی کٹا ہوا گلا۔ امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، گلا کاٹ دیا گیا، پھر بھی دشمن پہ جو رعب طاری تھا اس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ روب یہ حلق بریدہ کا کیا کم ہے، آج ظالم کو بھی خنجر پر بھروسہ کم ہے۔ آج ظالم کو بھی خنجر پر بھروسہ کم ہے، راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے۔ راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے۔ اور ایک غیر مسلم شاعر ہے جس کا نام ہے منشی لچھمن داس، بارگاہ امام علی مقام میں ایک غیر مسلم ہونے کے باوجود کتنے بہترین انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے اس کا۔ کہتا ہے کہ کم جس کی خیالیں ہو وہ تنویر نہیں ہو، کم جس کی خیالیں ہو وہ تنویر نہیں ہو، بے دست سے جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں ہو۔ کم جس کی خیالیں ہو وہ تنویر نہیں ہو، بے دست سے جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں ہوں، پابند شریعت نہ سہی گو لکشمن، پابند شریعت نہ سہی گو لکشمن، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ یعنی دشمن شبیر ہونا اتنی بڑی لعنت ہے کہ ایک کافر بھی اس سے پناہ مانگ رہا ہے۔ موت تو بہرحال ہر انسان کے مقدر میں ہے اور ہر انسان کو مرنا ہے۔ قرآن عظیم میں واضح ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی موت آنی ہے۔ ابھی فرشتے زندہ ہے، قیامت کے وقت فرشتوں کو بھی موت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ خالق کائنات کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کو موت کا مزہ چکھنا نہ ہو۔ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق یہ ہے کہ جو دعاؤں سے بدل جاتی ہے، دعاؤں سے ٹل جاتی ہے، جس میں رزق کی فراوانی ہے۔ قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ آج کھانا نہیں ملے گا، بھوکا رہے گا یہ شخص۔ قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے سال مفلسی میں گزرنے ہیں۔ قسمت میں لکھا ہوتا ہے بیمار ہوں گا۔ قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ ٹھوکر لگیں گی، زخمی ہو جائیں گا۔ یہ جو قسمت کی جو باتیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹے حادثات رونما ہوتے ہیں زندگی میں، تکلیف، درد، کرب، یہ سب تقدیر میں لکھے ہیں، لیکن یہ تقدیر کا جو حصہ کہلاتے ہیں یہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے لیکن رب کائنات قادر مطلق ہے، کوئی دعا کر دیتا ہے، کسی کی دعا لگ جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر میں تھا کھانا نہیں ملے گا، کسی نیک بزرگ، صالح بزرگ نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں فراوانی کرے، رزق مل جاتا ہے۔ تقدیر میں تھا بیمار ہوں گا، بیمار ہو بھی گیا، کسی نیک شخص نے، کسی صالح شخص نے، کسی اللہ کے ولی نے دعا کر دی، اللہ تجھے صحت دے، صحت ہو جاتی ہے۔ غرض کے زندگی میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، تقدیر میں لکھنے ہونے کے باوجود، لکھا ہونے کے باوجود دعاؤں سے بدل دیے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ تقدیر کو کوئی شے نہیں بدلتی سوائے دعا کے۔ مگر تقدیر کی ایک دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم یہ ہے کہ جو اٹل ہوتی ہے، یہ بدلتی نہیں ہے، یہ ایک بار جو لکھ دی گئی اٹل ہے۔ اور تقدیر مبرم میں دو چیزیں بالکل لازمی ہیں، ایک ہے پیدا ہونے کا وقت، اللہ تعالیٰ نے جب ارواحوں کو پیدا کیا تقدیر لکھ دی گئی،
انسان کی تخلیق سے ہی 7,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی گئی، اور جب 7,000 سال پہلے تقدیر لکھی تو یہ لکھ دیا گیا کہ پیدا کس وقت ہوگا، کس ٹائم ہوگا، کس گھڑی ہوگا، 1 سیکنڈ پیدا ہونے میں ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ جو پیدا ہونے کا تقدیر میں وقت ہے اسی وقت انسان دنیا میں وجود آتا ہے، اس کا وجود ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے موت، کب مرے گا، کس وقت مرے گا، کہاں مرے گا اور کس حال میں مرے گا، یہ سب لکھ دیا گیا ہے۔ جب موت آ جائے تو 1 سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی طاقت موت کو تبدیل نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسے واقعات آئے، بڑی تفصیلات ہو جائیں گی، موضوع ہے نہیں ہمارا وہ، کہ جب انبیاء کی بھی موت کا وقت آ گیا، انتقال کا وقت آ گیا، تو ملک الموت نے انہیں بھی مہلت نہیں دی۔ صرف ایک ذات پاک ایسی ہے پوری کائنات میں کہ جن کو مہلت ہی نہیں بلکہ اختیار دے دیا گیا، اور ملک الموت کو تاکید کر دی گئی کہ جب ہمارے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، ادب سے سلام کرنا، اور سلام کرنے کے بعد پہلے اجازت لینا اور میرے محبوب کی مرضی پوچھ لینا کہ اے حبیب، اے رسول اللہ، آپ حکم دے تو میں آپ کی روح کو قبض کروں، اور اگر آپ کے حکم اور اجازت نہ ہو تو میں ویسے ہی لوٹ جاؤں۔ سوائے سرکار کے اختیار کسی کو نہیں ملا، چاہے کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، چاہے پیغمبر اور نبی کی ہو، چاہے وہ اہل بیت سے ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو مہلت نہیں ہے۔ وقت متعین ہے، وقت متعین پر موت آنی ہے۔ اب موت کیسے آنی ہے، کس حال میں آئیں گی، ایمان کی حالت میں مرے گا، کفر کی حالت میں مرے گا، تو یہ تقدیر معلق میں آتا ہے۔ آقا فرماتے کہ بعض یہ وقت ہوتا ہے کہ بندے کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے مرے گا کفر پہ، مگر صالحین کی صحبت اختیار کی، صالحین نے دعا کی اللہ آپ کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء جب جاؤ دعا کرتے ہیں نا، بھئی اللہ آپ کا ایمان پہ خاتمہ کرے، اللہ ایمان پر ہماری موت فرما، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ تو اگر کفر لکھ بھی دیا گیا تو دعاؤں کی برکت سے کفر کی جگہ ایمان لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تقدیر معلق اس وقت بھی غالب آ جاتی ہے کہ بندہ زندگی بھر نیک اعمال کرتا ہے اور آخر وقت میں تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور موت کفر پر ہو جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے کہ بندہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے اور موت سے کچھ پہلے توبہ کر لیتا ہے، ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر گھڑی، ہر لمحہ انسان نے اچھی موت کے لیے اور ایمان پر موت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو موت اٹل ہے۔ اب انسان اس میں یہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے کہ وہ مرنا کیسے چاہتا ہے۔ اکثر لوگ یہ دعا کرتے اللہ آسان موت عطا فرما، اے اللہ میں سکرات کی تکلیف سے بچا۔ حالانکہ اس میں اجر و ثواب ہے، سکرات میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی بعد میں راحت ہے۔ شہادت کی موت سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ موت ہے، اس سے بلند اور اس سے اعلیٰ کوئی موت ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی بشارتیں، اتنی سعادت مندی، اتنی انعامات اور اتنی نعمتیں ہیں شہادت کی موت میں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ بستر پہ مرنا پسند کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شہادت پہلے سے ہی مقدر کر دی گئی تھی، تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ آقا چاہتے دعا کرتے تقدیر کا لکھا بدلا جا سکتا تھا، سرکار کو بتا دیا گیا تھا، سرکار نے اپنے امتیوں کو بتا دیا تھا کہ حسین پاک کا انتقال موت کیسی ہوں گی، شہادت کی موت ہوں گی، اور موت کہاں ہوں گی جگہ بھی بتا دی گئی، دن بھی بتا دیا گیا، وقت بھی بتا دیا، حتیٰ کہ آقا قاتلوں کو بھی جانتے تھے۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ہمارے آقا سے پوشیدہ رکھی گئی۔ عاشورہ کا دن ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا، محرم الحرام کا مہینہ ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا، سرزمین کیا ہوگی یہ بھی بتا دیا گیا، حتیٰ کہ یہ بھی کہ تنہا قتل نہیں کیے جائیں گے، تنہا شہید ہی ہوں گے، ساتھ میں اہل خانہ ہوں گے، اہل بیت ہوں گے۔ اس تعلق سے اتنی متعدد روایتیں ہیں کہ اگر صرف ان روایتوں کو جمع کیا جائے یا اس پر بیان اور خطاب کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں 2-3 بیان ان روایتوں اور حدیثوں پر ہی ہو جائیں گے۔ میں نے صرف آج کے بیان کے لیے 4 حدیثوں کا انتخاب کیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ امام علی مقام کی شہادت کتنی مشہور تھی، اور پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک سب جانتے تھے کہ آپ کی موت اور آپ کی شہادت ہونا ہے اور کربلا میں ہونا ہے۔ 4 میں یہاں پر آپ کو پیشن گوئیاں بتا رہا ہوں کہ جس وقت امام علی مقام کی ولادت ہوئی، جس دن آپ پیدا ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں امام حسین کو لایا گیا، مولا علی نے آغوش رسول میں امام علی مقام کو دیا۔ سرکار ابھی مسرت کا اظہار کر رہے تھے، خوش تھے کہ جبریل علیہ السلام آتے، ساتھ میں ایک فرشتہ بھی ہے۔
اس فرشتے نے سلام کیا، جبریل نے بھی سلام کیا۔ آقا نے کہا کہ جبریل اس فرشتے کو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا یہ پہلی مرتبہ زمین پر نازل ہوا ہے، پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں۔ اللہ کے نبی یہ پہلی بار زمین پر نازل ہوا ہے، زمین پر آیا ہے، اور نہ قیامت تک دوبارہ آئے گا۔ اسے دو مقصد اور دو کام سونپے گئے ہیں جس کی تکمیل کے لیے زمین پر نازل ہوا ہے۔ پہلا یہ کہ شہزادے کی پیدائش کی مبارکباد دے آپ کو، دوسرا یہ کہ اس کے پاس ایک خبر ہے، چونکہ میں بشارتوں کا فرشتہ ہوں، لہٰذا اللہ نے یہ ذمہ مجھے نہ دے کے اسے دیا کہ ایک خبر آپ کو سنا دے۔ آقا نے کہا کیا خبر ہے میرے رب کی طرف سے؟ کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے تو آپ شہزادے کی پیدائش کی خوشخبری اور اس کی مبارکباد کو قبول فرمائیں۔ آقا نے کہا کہ تمہاری مبارکباد قبول کی ہم نے۔ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ خبر یہ ہے کہ آپ کسی شہزادے کو وادی کربلا میں آپ ہی کی امت شہید کر دے گی۔ جس لمحے جس گھڑی شہزادے کی ولادت ہوئی اسی دن اس کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ بھی خبر مل گئی کہ شہزادے کا انتقال کیسے ہونا ہے، اور شہادت کس ذریعے سے ہوں گے اور کون کریں گے۔ کفار نہیں کریں گے، مشرکین نہیں کریں گے، بتا دیا گیا کہ آپ ہی کی امت کے لوگ ہوں گے جو شہزادوں کو قتل کریں گے، اور جہاں قتل کیا جائے گا وہ کربلا کی زمین ہوگی۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر کوئی روایت ہمیں ایسی آج تک نہیں ملی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی ہو کہ پروردگار ابھی تو پیدا ہوا ہے یہ بچہ، ہر ماں باپ چاہتے ہیں، ہر اولاد کا نانا دادا چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد پروان چڑھے۔ ایسے موقع پہ کہ جب پیدائش ہوتی ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی غم کی خبر سننا انسان پسند نہیں کرتا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و ضبط دیکھیے کہ آپ نے صبر سے کام لیا، صرف آنکھوں سے آپ کے آنسو آئے، غم کا اظہار کیا ظاہری طور پر، لیکن دعا نہیں فرمائی کہ پروردگار تو قادر مطلق ہے، چاہے تو حسین کی تقدیر کو بدل دے، کیونکہ آقا جانتے تھے کہ شہادت کا مقصد کیا ہے، شہادت سے امت کو فائدہ کیا ہے، قیامت تک دین مصطفیٰ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ایک پہلی پیشن گوئی تھی کہ جب پیدائش ہوئی تبھی پتہ چل گیا۔ اس کے بعد امام علی مقام کچھ بڑے ہوئے، نانا کے ساتھ آتے تھے، کھیلتے تھے، نانا لے کر گھومتے تھے۔ ازواج محترات کی جس زوج مطہرہ کی باری میں آقا ہوتے، شہزادے اسی زوجے کے حجرے پاک میں تشریف لے جاتے اور نانا کے ساتھ لطف اندوز ہوتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، ام المومنین ہے، کہتی ہے کہ ایک دن سرکار میری باری میں تھے اور میرے حجرے پاک میں آئے، دوپہر کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ ظاہراً نبی سوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کی آنکھیں بیدار ہوتی ہے، دل بیدار ہوتا ہے۔ نبی بے خبر نہیں ہوتا، باخبر ہوتا ہے، نیند میں بھی دنیا اور مافیا کو سب کچھ جانتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا آرام کر رہے تھے کہ اچانک ہڑبڑا کے اٹھے، اور آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دست مبارک میں مٹی تھی، سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ فرماتی ہے میں بڑی حیران ہو گئی کہ جب آپ سوئے تھے تو مٹی نہیں تھی آپ کے ہاتھ میں، بیدار ہوئے تو ہاتھ میں مٹی تھی، اور اپنے ہتھیلی پر آپ اس مٹی کو الٹ پلٹ کرتے تھے، اسی مٹی کو انگلی سے آپ الٹتے پلٹتے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں رکھتے، پھر اس میں ڈالتے اور مٹی کو دیکھتے، اور آنکھوں میں آنسو تھے آپ۔ اور میں سلمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ مٹی کیسی ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے؟ کہتی ہے قلت ما هذه التربۃ یا رسول اللہ۔ عرض کہ اللہ کے نبی یہ مٹی کیسی ہے سرکار؟ جب آپ سوئے تھے تو مٹی نہیں تھی ہاتھ میں، بیدار ہوئے تو مٹی ہے۔ فقال اخبرنی جبریل علیہ السلام ان هذا يقتل بالارض العراق للحسین۔ آقا نے کہا یہ جبریل مٹی لا کر دی ہے مجھے ابھی، اور یہ مٹی وہاں کی ہے کہ میرے شہزاد حسین کو عراق کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا۔ عراق ملک ہوگا اور سرزمین عراق پر میرے شہزاد حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ جبریل نے مجھے ابھی یہ خبر دی ہے۔ فقلت لجبریل علیہ السلام، تو میں نے جبریل سے کہا، جب جبریل نے خبر دی تو میں نے جبریل سے فرمایا ارنی تربۃ الارض التی یقتل بہا، کہ جبریل میں اس جگہ کی مٹی دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس جگہ کی مٹی لا کر دو جہاں میرے شہزاد حسین کو شہید کیا جائے گا۔ فہذہ تربتھا، بس یہ اسی جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا، جہاں آج امام حسین امام علی مقام کا مقام ہے، مزار پاک ہے، وہیں پر آپ کی شہادت ہوئی تھی، وہیں پر ہی آپ زمین پر تشریف لائے تھے شہادت کے بعد، وہیں پر مزار ہے، اور اسی قبر کی اسی جگہ کی مٹی جبریل لے کر آئے تھے۔ گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صالحین کی مزار کی مٹی بھی تبرک ہوا کرتی ہے،
جو تبرکات کا تصور ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے، کچھ آج کے ہمارے مولوی اور علماء کا نہیں ہے، بلکہ یہ زمانے دراز سے نبی کے زمانے کا۔ اگر مٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو جبریل لا کے کیوں دیتے؟ زبانی کہنا کافی تھا، مٹی کو لا کر دینا اس بات کی دلیل کہ آقا اس مٹی کو بھی دیکھ لیجئے، آقا کا مٹی طلب کرنا کہ میں وہ مٹی دیکھنا چاہتا ہوں جس جگہ میرے حسین کی قبر بنے گی، تو گویا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس جگہ کی مٹی کو آپ رسول اللہ نے بطور تبرک دیکھنا چاہا ہے، بطور تبرک امت تک پہنچانا چاہے۔ اور یہ حدیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ اگر میں اس کے حوالے بتاؤں تو ایک لمبی فہرست ہے۔ مختصر وقت میں نے جن کتابوں میں حدیثوں کو تلاش کر کے دیکھا تو اس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر نے لکھا ہے، جلد نمبر 2821۔ اسی حدیث کو امام ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے، جلد 6 صفحہ 417۔ علامہ ذہبی لائے ہیں اس کو سیار الاعلام النبالہ، جلد 3 صفحہ 290۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، جلد 11 صفحہ 570۔ امام حیثمی نے لکھا مجموع الزوائد، حدیث نمبر 15113۔ امام متقی نے کنز الاموال میں لکھا، حدیث نمبر 34313۔ امام سیوطی بھی لائے ہیں اس کو الخصائص الکبریٰ، جلد 2 صفحہ 212۔ یہ اتنے جو حوالے تھے یہ ام سلمہ کی روایت ہے۔ میں نے کہا یہ حد تواتر ہے، بہت صحابہ نے روایت کیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی اس روایت کو نقل کرتی ہے۔ حضرت عائشہ سے جو روایت جن لوگوں نے لکھی ہے، نقل کی ہے، اس میں امام احمد ابن حنبل ہے، حدیث نمبر 26524۔ امام حاکم لائے ہیں المستدرک میں، حدیث نمبر 4818۔ امام بہقی لائے ہیں دلائل النبوہ میں، حدیث نمبر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 468۔ امام ابن حجر الہیثمی لائے ہیں الصواعق المورقہ، صفحہ نمبر 529۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لائے ہیں سر الشہادتین، صفحہ 24 پر، اور یہی حدیث مولا علی سے بھی آئی ہے، بس راوی بدلے ہیں، ام سلمہ ہے، پھر حضرت عائشہ ہے، پھر حضرت مولا علی ہے، لیکن روایت کے وہی الفاظ ہے کہ جبریل مٹی لا کر دیتے ہیں آقا کو اور خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پر شہزاد حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اس کو مولا علی سے جنہوں نے نقل کیا امام بزار ہے، مستد البزار میں انہوں نے نقل کیا، حدیث نمبر 884۔ امام ابو یعلا نے نقل کیا مسند ابی یعلا، حدیث نمبر 363۔ اور ام سلمہ سے ایک اور روایت آتی ہے۔ میں نے کہا اتنی روایتیں کہ اگر صرف ان روایتوں کو تلاوت کرتے ہم بیان کریں تو 2-3 بیان ہو سکتے ہیں اس پر، اور ایک ضخیم کتاب تیار کی جا سکتی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ حسن و حسین دونوں شہزادے میرے گھر میں کھیل رہے تھے، اور آقا میرے حجر پاک میں تشریف فرماتے، اور سرکار حجر پاک میں سامنے صحن پر بیٹھ کے شہزادوں کے کھیل کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں شہزادے بھاگ رہے تھے، مستی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں۔ آقا ان کے بھاگنے اور دوڑنے کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے کہ تبھی جبریل علیہ السلام آ